الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، اصل میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ بات کہنے والی ذات وہ مالک الملک و رب العالمین ہے، جس کی بات میں کوئی شک نہیں، جس کے کلام میں کوئی شک نہیں، اور اس میں مخاطب جو ہیں اہل ایمان ہیں، وہ مومن ہیں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک و خالق مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی رسالت کے اوپر، ان کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے مخاطب ہے اور یہ بات بتا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور ایک اور جگہ پر فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے مسلمان مومن بھائی کو چھوڑ کر کسی کافر اور کسی یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بنائے۔ ایسا نہ ہو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگانے میں اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کے گلے کاٹنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتا ہے، اور جہاں پر یہ فرما دیا کہ وہ تمہارے دوست نہیں، پھر وہیں پر ہمارے لیے ان کی مشابہت اختیار کرنا، ان کو کاپی کرنا، ان کے پیچھے چلنا دین اسلام کے اندر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی یہودی اور عیسائی کے مذہبی تہوار کو منائے یا ان کی معیشت اور معاشرت کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرے، ان کے مذہبی تہواروں کو منانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی واضح خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس پرفتن دور میں، اس قرب قیامت کے دور میں اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھ لیں، ہمارے ہاں جتنی بھی خرافات پائی جاتی ہیں، جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ میں یا تو وہ یہودیوں کی مشابہت ہے یا عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام نہیں جو ہم نہ کرتے ہوں، صرف اور صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے، انہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم ماڈریٹ مسلم ہیں، ہم لبرل مسلم ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں، ہم بنیاد پرست نہیں۔ لیکن اس کے باوجود، یہ سارا کچھ کر لینے کے باوجود بھی ہم ان کی دوستیاں، ان کی جو ہیں صحبت کو حاصل نہیں کر پاتے، ہم ان کی گڈ بکس میں نہیں آ پاتے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دی، جب تک تم یہودیت یا عیسائیت کو اختیار نہ کر لو، یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک
یا تم یہودیت اختیار کر لو یا عیسائیت اختیار کر لو۔ آج مارچ کا تقریباً آخری مارچ کے ایام ہیں، ابھی 2 دنوں کے بعد ہی 2-3 دنوں کے بعد 1 اپریل آنے والا ہے، اور آپ بھائیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس 1 اپریل کو کیا ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں، اس 1 اپریل کے نام پر کیا کیا خرافات کی جاتی ہیں اور لوگوں کو فول بنایا جاتا ہے، اور اس دن کو منایا جاتا ہے 1 اپریل فول کہہ کر۔ یہود و نصارہ کو تو چھوڑ ہی دیا جائے، لیکن ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جن کے مذہب میں، جن کے دین اسلام میں مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اور کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑ لو، علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچائی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے، سچائی جو ہے جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی روح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹ جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اور جھوٹ بولنے والا در حقیقت جہنم کے راستوں پر سفر کرتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ایک دن دیا ہے خوشی اور مسرت کے لیے، تم جس قدر چاہو جھوٹ بول لو، حالانکہ اسلام میں اس دن کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی، کوئی ثبوت، کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ ہم جو ہے اس دن میں جھوٹ بولیں۔ جھوٹ بولنا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج بڑے آرام سے صبح سے لے کر شام تک ہماری ساری زندگی جو ہے، ہمارا کاروبار اس جھوٹ پر چلتا ہے۔ معیشت اور معاشرت کرنے والوں کو دیکھ لیں، کاروبار کرنے والوں کو دیکھ لیں، نوکریاں کرنے والوں کو دیکھ لیں، اگر اپنے دفاتر میں ہوں، اپنے آفیسز میں ہوں، اپنی دکانوں اور اپنے کاروبار میں ہوں، ہر وقت جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، ہر وقت کہیں گے، اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر جھوٹی کہیں گے، ہمیں تو یہ چیز اتنے میں پڑی ہے، ہمیں تو اس میں بڑا خسارہ ہے، ہمارا سارا دن جو ہے جھوٹ بولتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اور جھوٹ کی مذمت میں نے آپ بھائیوں کو بتا دیا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ جہنم کی طرف جانے والے راستوں پر چلنے کے مترادف ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس دن کی نسبت سے یہ اجازت ہمیں کیسے ملتی ہے کہ ہم 1 اپریل فول بھی منائیں، یہود و نصارہ کی مشابہت بھی کریں، اور ان کی مشابہت کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کے ساتھ فریب کریں، ان کے ساتھ جو ہے انہیں اذیت پہنچائیں؟ یہ تو ہمیں اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹی باتیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 2 دفعہ فرمایا، ویل اللہ ثم ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کے بارے میں خبر دے دی کہ جو لوگوں کو صرف اس لیے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ ہنسیں اس کی باتوں پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ۔ فرمایا کہ جو شخص اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ہنسائے، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، پھر فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ان کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اسلام کے اندر ہنسی مذاق کرنا منع نہیں ہے، لیکن ایسا ہنسی اور مذاق کیا جائے کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس کے اندر کسی قسم کا دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ مثال کے طور پر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی ہی تو اونٹ کو جنم دیتی ہے۔ اب یہاں پر طنز و مزاح کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا جو ہے وہ اچھا اور شستہ جو ہے مذاق بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے مزاح کے طور پر فرمایا کرتے تھے، اے 2 کان والے۔ اب جو ہے ہر شخص کے 2 کان ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا نہ تو کوئی جھوٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے کہ اے 2 کان والے۔ اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام فلاں، جنت میں بوڑھے داخل نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر وہ بڑھیا روتے ہوئے واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتاؤ کہ یہ بڑھاپے کی حالت میں جنت نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھی عورتوں کو نئے سرے سے جوان کر دیں گے۔ شمائل ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں نہ تو کوئی مکر و فریب ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے، بلکہ ایسا ہنسی مذاق کرنا جو ہے اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام کے اندر جن باتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ صرف 3 مواقع ہیں جس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی ذرا بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں مختلف احادیث کے پیش نظر 3 ایسے مواقع بیان کرتے ہیں جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پہلے نمبر پر 2 لڑے ہوئے اشخاص کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے کسی بات پر، ناراض ہو گئے، ان کو قریب لانے کے لیے، ان کے درمیان سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اندر سے بغض و عناد دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایسی
جھوٹی باتیں بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے اگر کوئی شخص، جس سے ان کا بغض اور عناد جو ہے ختم ہو جائے، ان کی دوریاں جو ہیں وہ قربت میں بدل جائیں، تو عند اللہ یہ شخص جھوٹا یا چغل خور شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایک سے کہتا ہے کہ تو فلاں شخص سے ناراض ہے، وہ تو تیری بڑی تعریف کرتا ہے، وہ تو تجھے بڑا اچھا انسان سمجھتا ہے، اب دونوں میں صلح کروانے کے لیے اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا پہلا موقع۔ دوسرا موقع، جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اس لیے کہ اگر اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، اگر اس میں دھوکہ نہ دیا جائے تو مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنا جائز ہے اور اسے جو ہے وہ جھوٹ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا موقع جو ہے میاں بیوی کی باہمی گفتگو کا ہے۔ معاشرتی زندگی میں بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں، ازدواجی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، انہیں خوشگوار بنانے کے لیے خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے کچھ باتیں چھپانی پڑ جاتی ہیں۔ ایسے خاص موقعوں اور ضرورتوں پر اخفاء حال کے لیے کچھ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس میں خاوند جو ہے اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے خاوند سے اپنے ازدواجی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے کسی حد تک جو ہے جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن اس رخصت کا مطلب مطلقاً یہ نہیں کہ اب میاں بیوی صبح شام ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے رہیں۔ یہ بات بالکل صحیح اور جائز نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اس کے اندر شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، ان کے اندر اعتماد کی فضا ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے اوپر اندھا اعتماد ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس میں میاں بیوی کو اجازت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے مصلحتاً جو ہے وہ بات کو چھپا سکتے ہیں، کچھ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور انہی 3 مواقعوں کا ذکر جو ہے صحیح مسلم میں بھی آتا ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے 3 موقعوں کے جھوٹ میں رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا، اور وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ ان میں ایک موقع جو ہے جیسا میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کہ جنگ کا موقع، دوسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا موقع، اور مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خاوند سے بات کرنے کا موقع، یعنی ان 3 مواقع میں جھوٹ بولنے کی رخصت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جھوٹ بولنا قطعاً حرام ہے، بلکہ یہ کام جو ہے کبائر میں شامل ہوتا ہے، اور کبائر میں شامل ہونے کے بعد جس کام پر بھی جس گناہ کے کرنے والے پر جو ہے لعنت کی گئی ہو، علماء کے نزدیک وہ کبائر میں شامل ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات ملتی ہے، اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں کہ جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے وہ بندہ بے اعتبارہ ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے، اس کی معاشرے کے اندر عزت نہیں ہوتی، اس کی بات کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان 3 مواقع کے علاوہ جھوٹ بولے۔ دوسری بات، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان ملعون قوموں کی مشابہت اختیار کریں کہ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں۔ یہ یہود و نصارہ جو اللہ کے دین کے دشمن، جو اللہ کے نبی اور اللہ کے دشمن، جو مسلمانوں کے اور مومنین کے دشمن، ان کی مشابہت کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا، خالف الیہود والنصارى خالف المجوس،
یعنی مجوسیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دے دیا، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دے دیا اور ان کو لعنتی قرار دے دیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بھائیو، یہ اپریل فول کا مسئلہ ہو، یہ ہیپی نیو ایئر کا مسئلہ ہو، یہ کرسمس منانے کا مسئلہ ہو، یہ فادر ڈے اور مدر ڈے بنانے کا مسئلہ ہو، یہ سالگرہ منانے کا مسئلہ ہو، یہ عید میلاد النبی منانے کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح یہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مسئلہ ہو، دیکھ لیں ہر کام میں ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ آج برِ صغیر پاک و ہند میں آپ کو جتنے مزارات نظر آئیں گے، جتنی قبریں نظر آئیں گی، ان کے ارد گرد لوگوں کے انبار نظر آئیں گے، لوگوں کے ہجوم نظر آئیں گے جو ان کو سجدے کرتے ہیں، جو ان کو عبادت کی جگہیں بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کن کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، یہ کن کے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور یہ کن کو کاپی کرتے ہیں؟ یہ انہی لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے۔ اگر آج کا کلمہ گو مسلمان جس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اگر آج وہ اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے گا تو کیا وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہوگا؟ وہ اس سے بھی بڑی لعنت کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ وہ یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت کرنے کا مجرم تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ ظلم عظیم کا بھی مرتکب ہے، وہ شرک اکبر کا بھی مرتکب ہے۔ آج برِ صغیر پاک و ہند کے اندر جس بڑے پیمانے پر شرک کی سرپرستی ہو رہی ہے، کہیں پر علی حجویری کمپلیکس بن رہے ہیں، کہیں پر بری امام کمپلیکس بن رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وزارت اوقاف جو ہے، محکمہ اوقاف کا کام تو ہوتا ہے مساجد کی تعمیر کرنا، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مساجد کا انتظام کرنا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر محکمہ اوقاف جو ہے وہ ان مزاروں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ یہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے کہ جو خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ جو ہے ناپاک اور نجس ہے، جو مردار سے بھی زیادہ نجس ہے اور جو خون سے زیادہ بھی نجس ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینا، غیر اللہ کے نام پر جو ہے مال و دولت کو لٹانا۔ آج اوقاف کا کام صرف یہ رہ گیا کہ وہ اس مال و دولت کو اکٹھا کر رہی ہے پاکستان میں، اور جہاں پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ یہاں پر قبر پرستی عروج پر ہے، یہاں پر عرس اور میلے جو ہیں ان میں لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، یہاں پر اربوں روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، وہیں پر اپنا بورڈ لگا کر اس جگہ کو جو ہے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ یہ شرک کا اڈا، یہ ہمارا ہے، اس کے اوپر کسی کو مجاور بن کر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، یہ آمدنی لینے کا حق جو ہے حکومت پاکستان کو ہے۔ بھائیو، وہاں پر توحید کیا پھیلے گی؟ جہاں پر شرک کو پروموٹ کرنے والے، شرک کو سپورٹ کرنے والے جب حکومت وقت جو ہے مل کر جو ہے شرک کو سپورٹ کرے اور ان تمام شرک کے اڈوں کی جو ہے سرپرستی کرے، وہاں پر توحید کیا پھیلے گی؟ تو بھائیو، اس حوالے سے یہ اپریل فول کے حوالے سے بات ذہنوں میں رکھ لیں۔ مسلمانوں کے لیے اپریل فول منانا حرام ہے، مسلمان کے لیے یہ بات بالکل جو ہے وہ حرام ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو اپریل فول مسلمان مناتا ہے وہ کن قباحتوں کا شکار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، پھر اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ ایک حادثہ پیش نہیں آیا ہوتا، جھوٹ بول کر اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے کہ تیرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیرے والد کا جو ہے وہ فلاں حادثہ پیش آ گیا، تیرا فلاں رشتہ دار مر گیا۔ یہاں پر جھوٹ بھی ہے،
یہاں پر دھوکہ بھی ہے، یہاں پر اس کی دل آزاری اور اس کے دل کو رنج پہنچانا بھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من غش فلیس منی، جو کسی کو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلم کی روایت ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اب یہ کس طریقے کے مسلمان ہیں کہ جو سارا دن جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور پھر سارا دن جھوٹ بولنے کو تو چھوڑیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت میں 1 اپریل کو لوگوں کو بیوقوف بنانا، ان کے ساتھ دھوکہ کرنا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، اور پھر ان کے لیے جو ہے آزمائش کا باعث بن جانا، کسی کو غلط خبر دینا، کسی کو ایسی بری خبر دے دینا جھوٹی کہ تیرا باپ فوت ہو گیا، تیرا بھائی مر گیا، تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھائیو یقین کریں یہ ایسے معاملات ہیں جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بدحواسی کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے کوئی حادثہ اگر نہیں بھی ہوا، وہ شخص جو ہے اسی پریشانی میں ہو سکتا ہے اپنے دفتر سے اندھا دھن جو ہے وہ ہسپتال کی طرف آئے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اور اسی جھوٹ کی وجہ سے وہ کسی مشکل اور کسی اذیت کا شکار ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اب ہمارے نہ تو ہاتھوں سے کوئی دوسرا محفوظ ہے، نہ ہماری زبانوں سے کوئی محفوظ ہے، ہماری زبانیں بھی جو ہے بغیر کسی روک ٹوک کے چلتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی جو ہیں بغیر کسی حدود کا تعین کیے چلتے ہیں۔ اور بھائیو یقین کر لیں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا کہ جب نیکیوں کے انبار ہونے کے باوجود جو ہے پیچھے ایک جمع غفیر جو ہے وہ اس شخص کے آ رہا ہوگا، اور جب اللہ حساب کتاب شروع کرے گا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ سے انصاف کا تقاضا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں اس شخص سے انصاف دلا، یہ شخص بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار تھا، بڑے روزے رکھنے والا تھا، لیکن بڑا بد اخلاق تھا، زبان اور ہاتھ کا بڑا ہی بد اخلاق تھا، مجھے کبھی ایک کہے گا مجھے گالی دیتا تھا، ایک کہے گا اس نے میرا حق مارا، ایک کہے گا میرا مال کھا گیا، ایک کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ بھائیو اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، درم دینار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، بہت زیادہ نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑوں کی مانند ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے ایک جو ہے لوگوں کا ہجوم ہوگا، اور وہ لوگ سارے کے سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے حقوق اس نے دنیا میں غصب کیے ہوں گے، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کیا ہوگا، اور اللہ ان سب کو جو ہے انصاف دے گا اور اس کی نیکیاں ان میں بانٹتا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے باوجود حساب ختم نہیں ہوگا، اس کے باوجود حقدار موجود ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے اوپر لادنا شروع کر دے گا، اور یہاں تک کہ سارے گناہ لوگوں کے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو ہے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بھائیو یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے، آج زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، آج ہمیں یہ باتیں معلوم ہیں کسی کا حق مارنے کا کیا انجام ہے، اللہ نے قیامت کے دن انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور بھائیو یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں، آج سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا ظلم جو ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست بنانا، ان ملعونوں کو، ان لعنتیوں کو کہ جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والے، جو مسلمانوں کے گلے کاٹنے والے، آج ہم انہیں سینے سے لگا رہے ہیں۔ بھائیو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا،
انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے گا جو ان کے ساتھ محبتیں رکھتے ہیں، جو ان کے کلچر کو پسند کرتے ہیں، جو ان کی معیشت اور معاشرت کی صبح شام تعریفیں کرتے ہیں اور انہی کی رسموں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بہقی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا ببلاد المشرکین وصنع نیروزہم ومہرجانہم حتی یموت حشر معہم یوم القیامہ، جس نے مشرکین کے ملک میں گھر بنایا، ان کے نوروز اور مہرجان کے جشن منائے، اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، حتی یموت حشر معہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ جس نے ان یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مشرکین کے ملک میں اپنے گھر بنائے، ان کے جشن جو ہیں، ان کے جو مذہبی جشن ہیں، وہ نوروز ہو، وہ مہرجان ہو، ان جشنوں میں اس نے شرکت کی، ان جشنوں کو منایا، فرمایا اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اپریل فول کی تاریخی حیثیت جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 16ویں صدی عیسوی تک فرانس میں انگریزی سال جو ہے وہ اپریل کی پہلی تاریخ کو شروع ہوا کرتا تھا، اور نئے سال کے استقبال کے لیے یہ لوگ آج جو جنوری میں ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے یہ ہیپی نیو ایئر بڑے ذوق و شوق سے مناتی ہے، اور اس ہیپی نیو ایئر منانے میں تمام مذہبی اور جو ہے اپنی معاشرتی جو ہیں ان حدوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ان روایتوں کا ماتم کیا جاتا ہے، ان کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، ہر قسم کی فحاشی اور ارجانی کی جاتی ہے، اور ہر طرح کی خرافات کی جاتی ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی تک فرانس میں نیا انگریزی سال جو ہے اپریل کی پہلی تاریخ کو شروع ہوا کرتا تھا، اور لوگ اس کے استقبال کے لیے مختلف تقریبات کا اہتمام کرتے تھے۔ اس میں ڈانس پارٹیاں بھی ہوتی تھیں اور رات گئے تک جشن منائے جاتے تھے۔ اور اسی طرح 16ویں صدی میں ہی 1564 عیسوی میں عیسائی پوپ نے دنیا میں ایک نئے کیلنڈر کو جو ہے متعارف کروایا، جس میں نیا سال جنوری سے شروع ہوتا تھا۔ چنانچہ 1645 میں فرانس کے حکمران نے اپریل کی بجائے جنوری سے سال شروع کرنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو سکا، یہ اعلان ان تک نہ پہنچ سکا، جس وجہ سے انہوں نے اس تبدیلی پر یقین نہ کیا، اور انہوں نے اپنی سابقہ روایات کو زندہ رکھنے کے لیے اپریل کی پہلی تاریخ کو نیا سال منانے کا جو ہے مختلف انداز سے اہتمام کیا۔ جب دوسرے لوگوں نے انہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور دل لگی کے لیے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں اپریل فولز کے نام سے جو ہے انہیں پکارا، اور یہ بات وہاں سے چلی اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ان کے موجب کون ہے؟ یہی یہودی اور عیسائی ہیں، وہی اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ اور بھائیوں، یہ مسلمانوں نے بڑے آرام سے اس چیز کو اپنا لیا۔ مسلمانوں کے لیے کسی طریقے سے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں، ہر اس کام میں شریک ہوں کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کی مخالفت کی جائے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے بہقی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنَّ السَّخَطَ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ، کہ مشرکوں کے کلیساؤں میں ان کی عیدوں کے دنوں میں داخل نہ ہوا کرو، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس لیے ان کی عبادت گاہوں میں، ان کی مذہبی تہواروں میں شامل ہوتے ہوئے ان کے جو ہے گرجوں میں اور ان کی عبادت گاہوں میں شریک نہ ہوا کرو، اس میں داخل نہ ہوا کرو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، فرمایا کہ اجتناب کرو، اعراض کرو اللہ کے دشمنوں کی عیدوں کے دنوں میں۔ اللہ کے دشمن کون تھے؟ اس اسلام کے دشمن کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون تھے؟ یہی یہودی اور عیسائی اور مشرک تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں سے اجتناب کیا کرو، ان کے مذہبی تہواروں میں
ان سے الگ رہا کرو، ان کے مذہبی تہواروں میں شامل نہ ہوا کرو۔ اور آج کا یہ مسلمان، آج کا یہ محب رسول، آج کا یہ عاشق رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمان آج ہر کام وہ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے کہ جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہودیوں اور عیسائیوں کے تلوے چاٹنے کے لیے اور ان کے آگے دم ہلاتا پھرتا ہے، عزتیں تلاش کرتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے آگے گردنیں جھکا کر، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لو، ان کے ہیپی نیو ایئر کے دن منا لو، ان کو اپنی مسجدوں میں داخل کر لو، طاہر القادری جیسے دجال کی طرح ان کے جو ہے کرسمس کے کیک کاٹ کر اور ان کو اپنے مدرسوں میں بلا کر ان کی عزت و تکریم کر کے دیکھ لو، لیکن تمہیں پھر بھی عزت حاصل نہیں ہوگی، یہ تم سے پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس وقت تک قادری صاحب جب تک یہودیت اور عیسائیت اختیار نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ لولے لنگڑے مسلمان رہیں گے، کام تو سارے آپ کے یہودیوں اور عیسائیوں والے، لیکن جب تک آپ لولے لنگڑے مسلمان رہیں گے، جب تک آپ مسلمانوں کا نام لیتے رہیں گے، جب تک لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کی حالت تو یہ ہے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائیوں، یہ باتیں ذہنوں میں رکھ لیں۔ آج کے یہ علماء سو جو ہیں جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا مائی باپ بنا لیا، انہیں اپنا جو ہے انہوں نے رہبر و رہنما بنا لیا، آج انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، آج انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، اور آج ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ممالک ہیں۔ ان کو جو بھی ڈکٹیشن ملتی ہے، جو بھی ہدایات ملتی ہیں، انہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے ملتی ہیں۔ ان کے فتوے اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی جہاد کے خلاف آیات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے فتوے دیکھ لیں۔ یہ اپنے فتووں میں کہتے ہیں امریکہ کا ساتھ دو، اور امریکہ کا ساتھ دینے کو یہ جہاد سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دینے کو یہ دہشت گردی سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہر ایک درخت جو ہے اور پتھر پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کرو، وہ وقت آنے والا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم ایسے دجالوں سے، ہم ایسے کذابوں سے لوگوں کو متنبع کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی شخص جو ہے، کوئی ہمارا مسلمان بھائی جو ہے دین کا علم نہ رکھنے والا، ان دین کے لٹیروں سے، ان جھوٹی شان و شہرت کے چاہنے والوں سے اپنے مال اور اپنے دین کو لٹا بیٹھے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر بیٹھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت مسلمانوں پر حرام ہے۔ ان کے کلچر کو اچھا سمجھنا، ان کے نظام کو اچھا سمجھنا مسلمانوں کا اپنا ایمان کھونے کے مترادف ہے۔ جس نے قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے، قرآن اور حدیث کے نظام کو ہوتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے نظام کو اچھا سمجھا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا نظام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس کے لیے اگر نظام معیشت اور معاشرت ہے، زندگی گزارنے کا کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی قانون ہے، وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، وہ یہودیت اور عیسائیت کو نہیں اپنا سکتا۔ لہٰذا بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آج ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ مذاق میں تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی تمہارے ساتھ مذاق کر رہی ہو، یہ نہ ہو کرامن کاتبین جو ہیں تمہارا ایک ایک لمحہ نوٹ کر رہے ہوں، کل قیامت کے دن تمہارے یہ مذاق جو ہیں تمہیں لے ڈوبیں اور تمہارا جہنم میں جانے کا سبب صرف تمہارے یہ مذاق بن جائیں۔ بھائیو، آج اس زندگی کو مذاق نہ بنائیں، اپنی اس بچی کھچی زندگی سے سبق حاصل کریں
اور اس بچی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے حضور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو کر چکے اس پر نادم ہوں اور آئندہ ایسی خرافات میں شامل نہ ہونے کا پکا عہد کریں۔ یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔